اب قرآن پاک میں دیکھیے ارشاد ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس کا سب سے بہترین قصہ قرآن میں بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نسبت دیکھو، یہ تمہیں انبیاء کرام کی نسبت اور نبیوں کی نسبت کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے ایک نبی کے کرتے کی نسبت۔ آہا کمال! دیکھو ترجمہ کسی کا بھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کا بھی ترجمہ آپ پڑھ لو، ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 کے پڑھو 4 کے پڑھو، سب کے پڑھو، ترجمہ میں ڈنڈی تو نہیں مارے گا نا۔ ترجمہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام بیٹے کے غم میں بظاہر آنکھ ان کی ضائع ہو گئی، دکھائی نہیں دے رہا تھا، بشری تقاضے کے بظاہر تو وہ نابینا ہو گئے، دکھائی نہیں دے رہا تھا بظاہر، تو کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض مبارک بھیجا، بیٹوں کو کہا کہ میرے ابا جی کو دینا اور کہنا اس کو آنکھوں پہ لگا لے۔ آئے ہائے آئے ہائے! یعقوب علیہ السلام کی شان سنو، کئی میل دور وہ بڑتا لے کے آ رہے تھے تو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا یوسف آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میں یوسف آ رہا۔ بچے کہہ رہے نہیں بابا، یوسف علیہ السلام اب کہاں، کب پتہ نہیں کون کہاں، اب نہیں ہے، وہ تو بچپن میں نہیں، مجھے لگ رہا ہے یہ کرتا لائے، آنکھوں سے لگایا، آنکھ روشن ہو گئی۔ اب میں نے تو یہ آپ کو بیان کیا تھا پچھلی دفعہ نا، ایک ولی اللہ کا سومناتھ کا مندر آپ کو یاد ہو تو ہے نا، کیسی کرتے کی نسبت تھی کہ سومناتھ کا مندر آج تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا، اور یہ کرتا قرآن سے ہے، یہ تو میں نے قرآن سے بیان کیا۔ اب آئیے ایک اور قرآن سے، قرآن پاک کی طرف بھی چلتے ہیں، ماشاءاللہ ایک اور دلیل آپ کو نسبت کا کمال، اور نسبت کیسی، لکھنے والے ہیں حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، انڈیا کے بہت بڑے محدث، بلا تفریق ہر فرقہ ان کو مانتا ہے، ان کی کتاب ہے شہرت یافتہ کتاب ہے تفسیر مظہری، بہت اعلیٰ کتاب ہے نو ڈاؤٹ، بلکہ مفسروں سے آپ کسی کے قلم سے دیکھیں گے بعد میں آنے والوں کے تو کہیں گے واہ کیا کتاب ہے، ایسی کتاب ہم نے نہیں پڑھی، ہر ایک گرویدہ ہے اس کتاب کا۔ آپ کی یوم پیدائش ہے 1443 1143 1143 ہجری 1143، اور آپ کی وفات ہے 1225 1225 میں متوفی آپ۔ پانی پت تو آپ کو جانتے ہیں جہاں جنگ لڑی گئی تھی مغلوں کی اور ان کی، وہ پانی پت کی جگہ پر آپ بڑے مشہور ہیں، آپ کی بے شمار کتابیں ہیں، آپ نے 1-2 کتاب کا نام میں ذکر کر دیتا ہوں، بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ۔ آپ نے لکھا ہے تذکرۃ المیعاد، بہت بہترین کتاب اپنی تفسیر کے بعد۔ پھر آپ نے لکھی والدین مصطفیٰ پر ایک کتاب، اندازہ کیجیے آج سے 400 سال پہلے والدین مصطفیٰ کی شان میں آپ نے کتاب لکھی، آپ ہی نے، یہ ہیں۔ تو آپ اس قرآن پاک کے اندر سورہ کہف کے اندر ایک آیات مبارکہ کے ایک حصے کو تشریح اور شرح کری ہے آپ نے، واہ کیا تفصیلی کی ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، آئے ہے ترجمہ کرا لو کسی سے، گھوڑے کھول لو، بھلے نہ بولو تم الٹے سیدھے۔ ارے قرآن میں جب کتے کو اللہ جنتی کہہ رہا ہے، سوچو کس وجہ سے، اور تم آج ہم کہتے کہ یہ جنتی وہ جنتی، تم ہر کو جنتی بنا دیتے ہو۔ اللہ کتے کو، کتا جائے گا نجس ہے، لیکن اس کتے کی نسبت کو جس نے ولی اللہ سے نسبت کی، قرآن کہتا ہے، اور ایسی نسبت کی کہ اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی اللہ نے بیان فرما دیا قرآن پاک میں، ذراعی ہی پاؤں پھیلا کر کیسے بیٹھا ہوا تھا، اللہ فرما رہا۔ دیکھو اور شان سنو گے، لیکن میں آپ کو ایک مفسر علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وظیفہ بیان کرتا ہوں، تو یہ آپ آ گیا تو اس کی تفسیر میں نے آگے جا کے پڑھا حوالے میں، ریفرنس میں۔ حضرت امام ثعلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کا حصہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، کوئی لکھ کر جیب میں رکھ لے، تعویذ بنا کر بازو میں باندھ لے، پرس میں رکھ لے، بولے خدا کی قسم اس پر کبھی کتا کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، یہ کتے کے لیے بے ضرر ہو گیا، جہاں سے گزرے گا وہ جھک تو جائے گا، حملہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ آیات ہے، اس آیات کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بارے میں اور بھی فرمایا، اور یہ کچھ نام ہیں، یعنی 309 برس جو سوئے تھے اللہ والے، اور کتے کا نام بھی آیا کہ ان کے نام لکھ کر کوئی پاگل کو پلائے وہ پاگل ہوش مند ہو جائے، گھر میں لکھ کے لگا لو، کبھی گھر کے اندر تباہی یا آگ یا کوئی متاثر طوفان سے وہ گھر محفوظ رہے گا، ہے وظیفہ۔ اور یہ میں نے نہیں، آج سے 8 سال 9 سال پہلے کہ علماء کرام اور یہ امام مفسرین نے اپنی کتاب کے اندر یہ رقم فرمایا۔ خیر آپ واقعہ بیان کرتے ہیں ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری یعنی چاہنے والے
ولی اللہ اس وقت کے موجود تھے. وہ بادشاہ کیا کرتا, جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا, عیسائی ہوتا, اس کو قتل کر دیتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے. تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بچے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے نکلو, کیونکہ یہ تو ہم کو قتل کر دے گا, شہید کر دے گا. رات کو وہ چپ چاپ نکلے بھاگنے کے لیے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں. جیسے ہی نکلے آگے تو ان کے پیچھے پیچھے ایک کتے کا بچہ, مفسرین فرماتے کتا پورا نہیں, کتے کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, کتے کا بچہ پیچھے ہو گیا ان کے, چلتا جا رہا تھا. اور بھائی انہوں نے آپس میں بات کی, یہ ہمارے پیچھے کہاں آ رہا ہے, اللہ کچھ نہیں کر رہا, پیچھے پیچھے چل رہا ہے. وہ کہتے کیا کرے گا یہ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے. دوسروں نے کہا بھائی یہ اگر شور مچا دے گا, یہ بھونکنا اس کی فطرت ہے, اور یہ بھونکا تو فوجی ہم کو پکڑ لیں گے بادشاہ کے, تو ہم تو پھنس گئے رات کو نکلنے. کیا کرے, بھگاؤ اس کو. بہت کوشش کی, بھگایا, لیکن وہ ساتھ پھر کسی نے ڈنڈا لے کے پھر جو زیادہ تیز حرکت کی, تو اللہ رب العالمین, قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے واقعہ نہیں ہے, قرآن پاک میں پڑھ لیجیے آپ پوری. یہ قلب باسط ذرائع کی جتنے مفسر کو پڑھیں گے نا, انشاءاللہ تعالی اس قسم کے ہی پوری کم بیش ہو گئے ذکر. ایسا نہیں کسی نے کم کیا, کسی نے زیادہ کیا. یہ تو میں تو ثناء اللہ پانی پتی کی بات کر رہا ہوں. کیا سبحان اللہ شان آپ نے بیان کی. کہا کہ جب وہ کتے کو مارنے لگے نا, تو اللہ نے زبان عطا فرما دی کتے کو. کہتا میں تو تمہارا ہوں, مجھے کیوں مار رہے ہو, مجھے تم اچھے لگے ہو اللہ والوں, میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور تم کیا سمجھتے ہو, میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں پہ بھونکتا ہے. اے ہے جملہ دیکھو یار, میں وہ کتا نہیں ہوں. کون, جو ولیوں پہ بھونکتا ہے. میں نہیں بھونکوں گا, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. امام اہل سنت یہاں اس پر ایک حاشیہ ڈال کے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے, جو میرے ولی اللہ سے گستاخی کرے, تو دراصل وہ مجھ سے لڑتا ہے, وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے. میرے لیے کھلی جنگ ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے ولی کے خلاف ہے. اللہ فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں. اور ہم سرکار علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا تھا, سر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. ارے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ اکبر, یہ ولیوں کی شان ہے. اب وہ کتا اور وہ اللہ کے ولی 309 برس سوئے, اور وہاں فرشتوں نے کیا کمال کیا, اللہ کے حکم سے فرشتے ہر 6 مہینے کے بعد آتے, سنو, اور ان بندوں کی کروٹیں چینج کرتے رہتے. آئے ہائے, سنو نا جملہ, وہ جو مفسر لکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. کہتا ہے وہ صرف اس کی نہیں, وہ تو وہاں اندر سو رہے تھے غار میں, باہر کتا سو رہا تھا, اس کی بھی کروٹ بدلتے فرشتے. تو کیسا فرشتہ ہوا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ کتا جنت میں جائے گا ان ولیوں کی نسبت سے, ان ولیوں کی محبت اور صحبت سے. اس لیے کہ بلند باعور جائے گا انسان کی شکل میں, کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا. سنو, بلند باعور ایک بہت بڑا مستجاب الدعوات اللہ کا ولی گزرا ہے, لیکن اس کی ولایت ختم ہو گئی. کس بات پہ, کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی, گستاخی کی, اور اس کی ہر دعا مستجاب الدعوات, ہر آدمی اس کے پاس آتا دعا کرنے, اس کی دعا قبول ہو جاتی. اور ایک دن الٹی دعا مانگ لی, نبی کے خلاف دعا مانگی, تو اس کی زبان باہر رہ گئی, اتنی لمبی زبان ہو گئی. ارشاد ہوا تو مرے گا تو کہف کے کتے والے حشر کے ساتھ, تو کتا بن کر جہنم میں جائے گا, اور وہ کتا تیری شکل کے اندر جنت میں جائے گا. کہ جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے, جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے. پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسی غار دے بوئے تے, ارے غار کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا کتا اللہ کے کرم سے جنت میں جا رہا ہے. تو تم تو انسان ہو, تم تو میرے آقا کے امتی ہو. کیا اس عیسیٰ علیہ السلام کے ولیوں سے زیادہ مرتبہ تو محبوب علیہ السلام کے ولیوں کا ہے, اس کے امت کے ولیوں کا. جب تم ان سے نسبت پالو گے تو تمہارا کمال کیا ہوگا, یہ ہے نسبت کا کمال. جب ان کی صحبت میں تم آ جاؤ گے تو تمہارا کمال کیا ہوگا.